اس کے قلعے کو تو آپ نے اکھاڑ کے پھینکا. کہا نہیں سنو, جنگ بدر میں ہم لوگ 313 تھے اور کافروں کی کوانٹٹی 950. راؤنڈ فگر میں 300 کو 900 میں آپ تقابل کریں تو ایک کے مقابل میں 3 لوگ آئے, یعنی ایک صحابی کے مقابل میں کتنے کافر ہیں؟ 3 کافر. لیکن 950 کافروں کا ٹارگیٹ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کا پلان ہے کہ آج تو ختم ہی کر دینا ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے, نعرہ باس نہ بجے باسری معاذ اللہ رب العالمین. 950 کا ٹارگیٹ نبی کو ختم کرنا ہے بس. 950 کا ایک صحابی کے مقابل میں 3 کافر. 950 کے نشانے پر پیارے مصطفیٰ اب اعلان ہوا. نبی کے لیے ایک جھوپڑ پٹی بنائی گئی جس کو عریش کہا جاتا ہے, اور اعلان یہ ہوا کہ نبی کی واچنگ کون کرے گا, باڈی گارڈ کون رہے گا, خادم کون رہے گا. غور کیجئے, نبی کا خادم رہنا 950 تلواروں کے نشانے پر رہنا, 950 تیر کے نشانے پر رہنا, ایک صحابی کے مقابل میں 3 کافر, مگر نبی کی باڈی گارڈنگ کے لیے رہنا 950 کے نشانے پر رہنے کے مترادف اعلان ہوا کون ہے جو نبی کی خدمت پر رہے گا. حضرت علی فرماتے ہیں ما کنا منا احد الا ابو بکر, ہم میں کوئی آگے نہیں بڑھا سوائے ابو بکر کے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, کیا بات ہے مفتی صاحب, لاجواب. اس کا مطلب فزیکل لاجواب بھی سب سے زیادہ حضرت ابو بکر کے پاس. اچھا, اب آپ کے سامنے ایک سوال آئے گا, وہ یہ سوال چل رہا, حسن و حسین نبی کے جز ہیں, ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں, الحسین و منی وانا من الحسین, اور ابو بکر یہ وزیر ہے نبی کے. ابو بکر و عمر کیا ہے؟ نبی نے خود فرمایا میرے 4 وزیر ہیں, 2 نیچے 2 اوپر. تو حسن و حسین جز اور ابو بکر و عمر وزیر, تو بادشاہ کے قریب شہزادے ہوتے ہیں یا وزیر ہوتے ہیں؟ شہزادے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا بھیانک لالی پاپ, اچھے گنگا ہو جائیں گے. بادشاہ کے قریب کون ہوتے ہیں؟ شہزادے. لہذا حسن و حسین ابو بکر و عمر عثمان اور علی سے افضل. یہ دلیل مولائی لوگ لے رہے ہیں. اب آپ کو حیرت ہوگی, اور ہزاروں غلام گیلانی ازہری نقی علی خاں کے اس بیٹے مرد قلندر پہ قربان نثار فدا. یہ سوال آج بھی چل رہا ہے, مگر ٹھیک یہی سوال 110 سال پہلے اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیا. یہ ہے فتاوی رضویہ, ہو بہو یہی سوال ہوا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سوال سنیں, اب شہر بریلی بی بی جی کی مسجد مسئولہ حشمت علی صاحب طالب علم مدرسہ منظر الاسلام 7 شعبان 1337 ہجری. کیا فرماتے علماء حقانیین اہل سنت و جماعت کثرهم اللہ نصرهم و امدادهم مسئلہ ریل میں کہ زید بحمد اللہ تعالیٰ کسی ضروری دینی کا انکار بلکہ اس میں شک بھی نہیں کرتا, بلکہ ایسے شک کو کافر و مرتد کی جاتا. باوجود اس کے اس کا عقیدہ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء ہے, لیکن بحکم ما من عام الا وقد خص من البعض, کوئی عام نہیں ہے مگر اس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا. اس ناس سے حسنین کریمین مستثنی, کیونکہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما شہزادہ گان نبوت ہے, اور حضرات خلفائے الاربعہ وزرائے رسالت ہے, اور وزراء سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا. یہی سوال ہے نا. تو معلوم ہوا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ خلفائے اربعہ سے افضل ہے. اس پر عمر کہتا ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. تو زید کہتا ہے یہ کوئی محال تھوڑی ہے, ممکن بلکہ واقع ہے. اب سوال ہے, دریافت طلب یہ امر ہے کہ زید کا استدلال یعنی دلیل دینا کیسا, اس کا یہ عقیدہ سنیت میں داخل رکھے گا یا خارج کر دے گا. سوال اس سے سوال پوچھا گیا ہے. اچھا, کیس کتنا پرانا ہے؟ 1400 سال پرانا کیس ہے, یاد رکھیے.
کیس 1400 سال پرانا، کیونکہ ابو بکر اور حسنین کا معاملہ ہے. کیا بات ہے. شریعت کی عدالت ہے. سپریم کورٹ کے جج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں. اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے، حیرت ہوگی آپ کو جواب سنیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بوجہ جزئیت کریمہ ایک فضل جزئی رکھتے ہیں تو یہ حق تھا، مگر اس نے کلی فضیلت دی. اس عقیدے سے فوراً توبہ کرنا فرض. اور کیجئے گا توبہ کرنا فرض، ورنہ وہ سنی نہیں. اور اس کی جو دلیل ہے نا، یہ دلیل محض مردود ذلیل. اور پھر اعلیٰ حضرت کے الزامی جواب کیا دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر جز ہونے کی وجہ سے ان لوگوں سے بڑا ہونا لازم آئے تو آج جتنے سید ہیں، گلزار میاں، غیاث میاں، مارائرہ شریف، کالبی شریف، گلگرام شریف، مصولی شریف، جتنے سادات اعظام ہیں دنیا میں، یہ بھی تو کسی نہ کسی درجے میں نبی کے جز ہی ہے نا. یہ جز ہونے کی وجہ سے آج کے سید بھی ابو بکر سے افضل والا ہو. یہ عقیدہ کسی سنی کا نہیں ہے. دلیل دیکھیں. اگر یہ جزئیت کی بنیاد پر عند اللہ مرتبہ افضل ہو تو گلزار میاں کو ابو بکر سے افضل ہونا چاہیے، غیاث میاں کو ابو بکر سے افضل ہونا چاہیے. مگر یہ دونوں تاج الشریعہ سے افضل نہیں سمجھتے ہیں تو وہ تو ابو بکر ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے اس کے ساتھ. لاجواب لاجواب. وہ تو ابو بکر ہے. اب سنیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں. قرآن شریف میں آیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اوتوا النسب درجات نہیں آئی، اوتوا العلم درجات. آپ لوگ کو ایک حدیث معلوم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی نے اب اطرتی ورثۃ الانبیاء کیوں نہیں کہا؟ میری اولاد میرے وارث ہے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے میرے وارث کچھ مولائی ہو جائے، میرے وارث کچھ، میری اولاد کچھ شیعہ ہو جائے گی، میری اولاد کچھ رافضی ہو جائے گی. اس لیے نبی نے اپنی اولاد کو وارث نہیں، علماء کو وارث کہا. اور آپ کو حیرت ہے، ایک پنڈت کا بیٹا اگر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی مسجد نبوی کا امام بن سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور یقین نہ ہو تو انڈیا میں علامہ عاشق الرحمان کو دیکھ لیجئے گا. کیا بات. پوری کے مندر کے پنڈت کے بیٹے کا نام علامہ عاشق الرحمان ہے. کلمہ پڑھایا مجاہد ملت نے. اور علامہ عاشق الرحمان کے بارے میں مفتی عالم مصطفیٰ علیہ الرحمہ نے مجھے خود کہا، کہاں بالاسور اڑیسہ میں، کہ علامہ عاشق الرحمان حضور مجاہد ملت کی زندہ کرامت کا نام. سبحان زندہ اللہ. کرامت کا نام. پنڈت کے بیٹے. مگر سیمینار میں وہ خود کہتے تھے، میں نے خود ان کی زبان سے سنا، 2.5 گھنٹے بیٹھا ہوں، ڈر بھی لگا. 2.5 گھنٹے بیٹھا تھا میں بھدرک ہوں. علامہ عاشق الرحمان نے فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ کے 2 ہاتھ ہیں، دایاں ہاتھ محدث کبیر ہے، بایاں ہاتھ میں خود ہوں. ہائے ہائے ہائے. بایاں کیا ہاتھ بات میں ہے خود ہوں. مفتی صاحب. لاجواب. لہذا تعظیم کے قابل سر کے تاج ہے جتنے سادات اعظام ہیں، مگر اللہ نے درجہ بلند کیا عالموں کا. اب آگے دیکھیں دوسری دلیل اعلیٰ حضرت دیتے ہیں تنویر الابصار در مختار میں للشباب العالم ان يتقدم على الشيخ الجاهل ولو قرشيا. جاہل اگر قرشی بھی ہو تو بھی وہ عالم سے افضل والا نہیں ہے. تیسری دلیل دیتے ہیں اعلیٰ حضرت فتاوی خیریہ امام خیر الدین رملی کے حوالے سے، کونہ قرشیا لا یبیح له التقدم على ذی العلم مع جہلہ اذا کتب العلم طافحة بتقدم العالم على القرش ولم يفرق سبحانه وتعالى بين القرش وغيرهم في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ نے مطلقاً فرمایا کیا علم والے اور غیر عالم دونوں برابر ہیں؟ اس میں یہ نہیں آیا کہ عالم اور غیر عالم قرشی ہو تو برابر، یہ نہیں آیا. مطلقاً آیا علم والے اور غیر علم والے دونوں برابر نہیں ہیں. ایک اور دلیل اعلیٰ حضرت دیتے، وہی دلیل دے کہ وما علینا الا البلاغ. وہ دلیل یہ ہے ابو بکر و عمر یہ سسر ہیں، عثمان و علی یہ داماد ہیں، اور جز نبی کا عثمان و علی کے پاس. اور کیجئے اس کو کہتے ہیں سہرین. سسر کو کیا کہا جاتا؟
सहरैन, और दामाद को कहा जाता है खतनैन। अबू बकर उमर सहरैन नबी, उस्मान और अली खतनैन नबी। अब सुने, आला ने फरमाते हैं अगर जुज़इयत की बुनियाद पर मर्तबा अफजल होता तो अबू बकर और उमर से अफजल मर्तबा उस्मान और अली का होना चाहिए, क्योंकि नबी का जुज इन दोनों के पास है। हाय हाय क्या बात। नबी का जुज इन दोनों के पास है, मगर नबी ने ऐसा नहीं फरमाया। अपनी हयात ज़ाहिरी में फर्ज नमाज अदा करने के लिए अबू बकर को आगे किया है। अच्छा, एक और दलील देता हूं मैं, वो दलील मैं खुद से अपनी तरफ से अकाबिरीन के फैजान से निकाला हूं, अकाबिरीन के फैजान से आज के अंदाजे के हिसाब से। और वो ये दलील है कि अल्लाह जहां की मिट्टी से इंसान को पैदा करता वही दफन करता है। ठीक है, ये तो आया किताब में, तफसीर में, मिनहा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम में। इससे ये समझ में आता है कि नबी जिस मिट्टी से बने हैं वो कायनात में सबसे अफजल है। और नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच है वो अर्श आजम और जन्नत से भी अफजल है। अब पॉइंट ये है कि नबी के बाजू में अबू बकर दफन है। क्या बात है, हाय हाय क्या प्रश्न है। अरे लाजवाब 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 लाजवाब, क्या बात। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया ताजुश जिंदाबाद। नबी के बाजू में जवाब नहीं भाई। एक दिन हजरत हसन को अशार सुना है, नात के अशार सुना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाए रहमत जोश में, ए हसन हल कुलता फी अबी बकर शैयन, मेरे अबू बकर के बारे में भी कुछ लिखा है तुमने? हसन हल कुलता फी अबी बकर शैयन, मेरे अबू बकर की मनक़बत में भी कुछ अशार है आपके पास? हजरत हसन फरमाते कुल तो नाम या रसूल अल्लाह, हाँ है ना या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर के बारे में भी लिखा है मैंने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लिखा? कुल जुमला देखे, हल कुलता फी, आपने सुना नहीं इसलिए मैं कैसे सुना, हल कुलता फी अबी बकर या हसन, ए हसन मेरे अबू बकर के बारे में भी कुछ अशार है तुम्हारे पास? मेरी ही तारीफ किए जा रहे, मेरी ही नाम पढ़े जा रहे, मेरे यार के बारे में भी कुछ तारीफी अशार है, मेरे दोस्त के बारे में भी कोई मनक़बत लिखी तुमने? हज़रत हसन फरमाते नाम या रसूल अल्लाह, हाँ लिखा ना या रसूल अल्लाह, हाँ बोल तो नाम लिखा। अब नबी का जुमला कुल वाला असमा, तुम मेरे अबू बकर की मनक़बत पढ़ो, मैं सुनूंगा। क्या बात है, मैं सुनूंगा। पता ये चला अबू बकर की तारीफ सुनना नबी की सुनना। क्या बात है, जिंदाबाद। आज जिसको अबू बकर की तारीफ हजम नहीं होती वो नबी की सुन्नत को जिंदा नहीं कर रहा। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया में अबू बकर की तारीफ को जिंदा करने वाले मसला के आला हजरत वाले सिद्क़ व अदल व करम व हिम्मत में चार तो शोहरे हैं इन चारों के। हाय हाय, सिर्फ यही नहीं, सानी यानी उस अफजलुल खल्क बाद रुसूल सानित नईने हिजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, क्या बात। अबू बकर की तारीफ आला हजरत ने की है, तो अबू बकर की तारीफ करना ये हजरत हसन की सुन्नत हो गई। अच्छा, पॉइंट ये है कि हजरत हसन ने जो शेर मनक़बत के कहे वो ये थे, वतानित नईने फिल गारिल मुनीफे वक़त ताफल अदुर्रु बिही इदा साअदल जवाला वकाना हुब्बु रसूलिल्लाहि कद आलिमू मिनल बरियति वलम यादिल बिही रजुला। क्या बात है, क्या बात है। अबू बकर के मुकाबिल में दुनिया का कोई मर्द आ ही नहीं सकता। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। हसन ने कहा, और एक और हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ, नहीं नहीं जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब हुआ? जाऊंगा। इसको कहते हैं डबल नफी से इस बात का फायदा। क्या बात है। एक ग्रामर हुआ, दूसरा ग्रामर नाकिरा तहते नफी वाक्य हो तो उमूम का फायदा देता है। ये हमारे उलमा बताते हैं।
لم يعدل به رجلا. کیا بات ہے. رجلون ہے وہ الف اشباع کی وجہ سے آیا ہے. جو درود و بلاغہ میں اپنے لوگ پڑھے نا اصابن